ان ادر ورڈز اگر آپ کی بات کو ہم سمپل یہ کہیں کہ معاشرے میں کچھ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جی، کچھ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں اور کچھ درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مڈل کلاس کہتے ہیں. اور جس معاشرے میں مڈل کلاس بہت براڈ ہوتی ہے جی وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کے اندر ویریشن کم ہوتی ہے. جی، ان کے نویش اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹائکونز ہوتے ہیں. بالکل امریکہ میں بھی بلینرز ہر جگہ پہ ہوتے ہوں گے. ہاں جی، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بہت پیسہ ہے, آؤٹ آف پرپورشن پیسہ ہے, اور جو غربت کی سطح پر ہیں ان کا یہ نہیں پتا رات کو روٹی ملی کہ نہیں ملی نہیں، اور چھت ہے کہ نہیں ہے. جی ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا جی تو بھی کسی کو 1000 دے دیا, کسی کو 2000 دے دیا. تو ایسے میری بہن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے نا کسی ایک بندے کا لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. جی تو ایک خاتون ہمارے گھر آتی تھی, اس کے 10 بچے تھے. اس کے خامد جو تھے نا وہ کوڑا اٹھا کے وہ کوڑے کو سیل کرتے تھے. وہ فوت ہو گئے. اچھا 10 بچوں میں سے 2 جو بیٹیاں تھیں ان کی شادی کر دی تھی بڑی کی, ان کے بھی 3 بچے تھے, اور وہ تینوں جو ہیں وہ طلاق لے کے وہ بھی آئی ہوئی تھی. تو گھر میں کوئی 13-14 بچے تھے. اچھا ہم نے ان کے پوچھا گھر کا, تو وہ کہتے نہیں ہماری زمین تو ہے, گھر کوئی نہیں ہے. تو میں اور اپنی میری وائف ہم چلے گئے ان کا گھر دیکھنے. اچھا وہ جو گھر تھا نا وہ ایک دیوار تھی, ایکچولی ایل شیپڈ دیوار تھی بس, اور سامنے ایک ٹینٹ سا لگا ہوا تھا, اور وہاں 10-11 نا چھوٹے چھوٹے ننگے بچے نا سوری وہ لائن میں لگے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے یوں گھر کا جائزہ لیا کہ ایک ہلکا سا چتڑا تھا جس میں ایک چولہا بنا ہوا تھا, اور مجھے اچانک خیال ہے کہ گھر کا ٹوائلٹ کیا ہے. تو انہیں کہا ٹوائلٹ نا سرائکی میں, اس نے کہا کہ نال سڑی چاچی کا گھر ہے, اس کو منجڑ نہیں دے دی. چاچی تک توجہ دوجے پاسے ہوئے نا, اچھا بھج کے بل آپ ہیں. دس واز دی کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈ آف لائف. خیر اللہ کا شکر ہے اب ان کی اللہ نے چھت دی, چھت ہے جس کے نیچے وہ رہ رہے ہیں, شکر ہے اللہ کا. تو یہ دیکھو بھائی اپنا ظفر, میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ اس معاشرے میں ممکن ہے جس معاشرے میں 2-3 چیزیں ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انصاف ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ انصاف کی ڈسپنسیشن جو ہے نا وہ انڈسکریمنیٹ ہو. انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو سب کے لیے, جو سب کے لیے, ادروائز تو انصاف ہوتا ہی نہیں پھر. اچھا اگر جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, جب تک انصاف سب کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا, اس وقت تک کچھ لوگ جو ہیں ہمارے قانون کو مینپولیٹ کریں گے اور اپنے ذرائع کو اپنی یعنی قابلیت سے زیادہ ہیرا پھیری کے ساتھ, اچھا پھر قانون پکڑنے کے لیے موجود نہیں ہوگا. اچھا ایک تو یہ سب ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو, اور یہ اس میں ایک جو کیچ پوائنٹ ہے جو کہ ایک سرکل ہے جس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہو ول بیل دی کیٹ, کہ جو اس نظام کو چینج کر سکتے ہیں نا, جو انصاف کو لا سکتے ہیں, جو حقوق دینے والوں کو حقوق دے سکتے ہیں, جو ایک نظام بنا سکتے ہیں, وہی نظام نہ بنانے کے بینیفیشری ہیں. تو ہاؤ دے ول ڈو اٹ. تو اس لیے صورتحال جو ہے نا آپ کی پریشانی کی وہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں یا تو اب طریقہ پھر کیا ہے, آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. طریقہ یہ ہے جو میں نے اپنے طور پہ سمجھا ہے اور جس میں جتنی میری زندگی بچ گئی ہے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ, کہ اوپر جو ہمارے 4-5 پاور سٹرکچر کے لوگ ہیں, یعنی ہماری بیوروکریسی, ہماری پولیٹیشنز, ہماری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جو ایکچولی پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے علاوہ ہمارا میڈیا ہے, یہ سارے کے سارے, اور جو ہماری جوڈیشری ہے, یہ سارے کے سارے پاور سٹرکچر جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم خیال آ جائے کہ یار بس ہم کتنا کریں گے, انڈیویجولی کتنا کو اور ہم نے اکٹھا کر لیں گے, کتنا ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ بظاہر دیکھنے میں ایسے اس کے امکانات بہت کم لگتے ہیں, لیکن پھر ایک اور اپروچ ہے جو ہے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ. اس میں یہ کہ ہم سب اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری ہے, اور پھر جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے. یہ سلو پروسیس ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ, فرض کریں میں ایک ہسپتال میں کام کرتا ہوں تو میرے انڈر جتنے لوگ کام کرتے ہیں میں ان کی ذمہ داری لوں کہ ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو گڑبڑ کرے گا. تو یہ ہے. باقی آپ بھی باہر رہے ہیں, آپ کی ہم یہ بھی تو مطلب دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم مطلب ری انوینٹ کرنے کی بجائے
بہت سارے ممالک کے ماڈلز ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے یہ کیسے اچیو کیا ہے, کیسے چیز کوئی تو فارمولا لگایا ہوگا نا, کوئی تو کچھ پرنسپلس کو یوز کیا ہوگا نا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جاپان میں ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بچوں کے لیے اٹس آلموسٹ سیم, ٹھیک ہے. جو بھی بچہ ہے اس کا وہ ایک طرح کے اسکول میں جائے گا, ایک طرح کا اس کا وہ سلیبس ہے, ایک طرح کا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس بھی جیپنیز سے بات کریں گے نا, ان کی ایک سرٹن اس کے جو نیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کی سوچ کامن ہوتی ہے. یہ بھی ایک ویریئنس کو کم کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے اگر آپ مائنڈ سیٹ کو ایک اس سسٹم سے لے کے آئیں جہاں پہ ہر بچہ ایک جیسا پڑھے, ایک طرح کی اس کی سوچ ہو, جب وہ گرون اپ ہو تو اس کی کچھ مائنڈ سیٹ جو ہے, کچھ بیسک پرنسپل جو ہیں, کچھ بیسک تھاٹس جو ہیں وہ سب کی سیم ہو. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک ہمارے ملک کو جو نقصان پہنچایا نا بڑا, وہ تفریق نے بڑا نقصان پہنچایا. تفریح بھی یہ ویریشن ہے, ویریشن جس میں نا ایک ریلیجس تفریق نے بھی بہت نقصان, اس نے بھی, ہاں جی, اس نے نا جو ہمیں بہت ہی بانٹا ہے, جس کے نتیجے میں اپرچونسٹ ریلیجس کلرجی ڈیولپ ہوئی ہے. ریلیجس کلرجی جو ہے نا وہ اپرچونسٹ کچھ ڈیولپ ہوئے ہیں, یعنی میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, وہ جنہوں نے اس تفریق کا فائدہ اٹھا کر پھر اپنا ایک پاور سٹرکچر بنا لیا ہے, جس کی وجہ سے چاہے ہم اندر سے بےایمان ہوں, جھوٹے ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک ریلیجس لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور جو ہے اوڑھ کے ہم جو ہے اس کے ذریعے کیموفلیج کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ہر وہ برا کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ مایوسی کی باتیں تو بے شمار کی جا سکتی ہیں. مجھے تو اس کا حل یہی سمجھ میں آیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے حلقہ احباب کے اندر اس بات, دیکھو میں اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گرینڈ چلڈرن کی ذمہ داری لوں کہ میں انشاءاللہ ان کی تربیت میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ کوئی اینٹی پاکستان کام نہ کریں, یہ کوئی اینٹی سوسائٹی کوئی کام نہ کریں, اور اس طریقے سے ہم سب اپنی ذمہ داری لیں, اور اس کے بعد بیسک جو پیرنٹنگ کے پرنسپلز ہیں وہ ہم اپنے گھروں کے اندر رائج کریں. تو انشاءاللہ عزیز ہو سکتا ہے, اللہ کرے. اس کے لیے جو پیرنٹس ہیں نا ان کو بھی تو پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے نا. آپ دیکھیں کتنے پرسنٹیج پیرنٹس میں ایسے ہیں جن کو ایون اس کا پتہ بھی ہے کہ واٹ از اے ویریئنس, ٹھیک ہے نا, ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے اس طرف. پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو دھیان جائے کہ یہ ہم نے کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اونلی دین یو کین ڈو اٹ. اور ایک رول ماڈلنگ کی بھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے لوگ ہمارے حکمران ہیں ان کی سب کی ویڈیوز آتی ہیں نا, وہ لائن میں لگ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سب کچھ کر رہے ہیں. اب یہاں آ کے ان کو 20 کاریں کیوں چاہیے, یہاں ہوٹر والی کار کیوں چاہیے؟ مطلب ایک آدمی کی حفاظت کے لیے آپ نے 400 بندہ لگایا اور وہ کوئی بندہ اتنا اہم بھی نہیں ہے. مطلب آپ کی وجہ سے کیا ملک کا ایسا بھلائی ہو رہی ہے کہ جو آپ نے کنٹریبیوٹ. اب آپ دیکھو نا جتنے ہمارے سیاستدان کے اب لوگ ہیں, جتنے ہیں اس وقت سیاست میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہی کو دیکھ رہے ہیں نا, 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے ملک کے اندر, کیا ملک نیچے گیا کہ اوپر گیا؟ اور یہی لوگ تو حکومت میں رہے. اب یہ اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے کوئی اور کہ یہ مطلب نااہل ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تھا نا مزدوروں کا دن تھا 1 مئی, تو اتنے افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ مین روڈ ہے نا, اس دن یہاں ایک منسٹر صاحبہ نے آنا تھا, تو مین روڈ سے جتنے لوگ مزدوری کرنے والے تھے نا, ریڈیو والے, تربوز بیچنے والے, ان ساروں کو اٹھا دیا گیا. اب پتہ نہیں یہ باتیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ سب کو پتہ ہے, اب نہ بھی کریں تو پتہ ہے کتنے کہ مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے اور مزدوروں کو روزی سے روکا جا رہا ہے. کیا مزدوری یہاں اٹھیں, یہاں سے یہ سیفٹی کنسرن ہے, یہاں سے اٹھیں نا. اور بس اس کا حل یہی ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے نا خود اپنے ہاتھ میں علم پکڑیں, اور جتنا کچھ ہمارے پاس کم از کم, وہ جو ایک مشہور وہ چڑیا والا واقعہ ہے نا, کہ جیسا ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے, اب وہ ایک اسٹوری ہے نا, مت ہے یا بتائی گئی بات ہے تو بزرگوں کی, تو اس نے کہا کہ تمہاری اس سے وہ اس سے آگ تو نہیں بجھے گی, ہاں اتنے سے پانی سے. تو اس نے کہا لیکن جب آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم آگ بجھانے والوں میں شامل تھی کہ نہیں. اس طرح ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک ویڈیو میں نا ایک چھوٹا, ایک وہ جو سمندر کی لہریں آتی ہیں نا, ہاں اسٹار فش جو ہوتی ہیں, تو وہ ادھر 100 یعنی ہنڈریڈز کی تعداد میں, تھاؤزنڈز کی تعداد میں آ جاتی ہیں پانی سے باہر. تو ایک بچہ نا ایک ایک کو پکڑ کے پھینک رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ will it create any difference, تو اس نے پھینک کے کہا it will create difference in his life, in his exactly. جس کو پھینکا ہے نا, جس کو پھینکو اس کی تو دنیا بدل گئی نا ساری. کیا فرق پڑے گا اس کو تو فرق پڑے گا, اس کو تو فرق پڑے گا نا. ہاں تو یہ, اور زندگی میں یہ ہوتا ہے, ہماری زندگی میں ہم کر کیا سکتے ہیں, میں اور آپ, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے,
دنیا میں کیا بڑے بڑے 30 مار خان آ کے چلے گئے, میری اور آپ کی کیا حیثیت بڑی ہے؟ نشانیاں تو ہم اپنے طور پر ایک لیگیسی کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے طور پر اس ویریشن کو کم کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھروں کے اندر ان ویریشنس کو کم کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو کوشش کریں گے ایک منٹ میرا روک لیں پھر آگے. تھینک یو.